रानू चिड़िया के घोंसले में उसका मासूम छोटा अंडा अकेला पड़ा था और रानू चिड़िया अपना दाना लेने गई हुई थी। मियाऊ मियाऊ, ये घोंसला तो किसी पक्षी का है। जरूर इस घोंसले में कोई अंडा होगा या फिर छोटा बच्चा। ऊपर जाकर देखती हूँ क्या सरप्राइज मिलता है। मियाऊ। काली बिल्ली एक छोटे पेड़ पर छलांग लगाती है और आहिस्ता आहिस्ता रानू चिड़िया के घोंसले के पास पहुंच जाती है। मियाऊ, हाय मेरी किस्मत, अंडा, मुझे अंडा मिल गया। मैं इस अंडे को उबाल कर खाऊंगी। नहीं नहीं, इस बार मैं ऑमलेट बनाऊंगी। अरे नहीं, पिछली बार ऑमलेट में मिर्ची ज्यादा डल गई थी। इस बार तो मैं अंडा फ्राई खाऊंगी। बिल्ली अंडे को देख रही थी और दिल में तरह तरह के सपने सजा रही थी। रानू चिड़िया ने अपना दाना खा लिया था। गौरी बहन, मेरा अंडा घोंसले में अकेला है। अब मुझे जल्दी से अपने घोंसले में जाना होगा। हाँ चिड़िया, तुम जल्दी से अपने घोंसले में जाओ। आज जंगल में एक काली बिल्ली आई थी। सुना है वो पक्षियों के अंडे चोरी कर रही है। काली बिल्ली का सुनकर रानू चिड़िया डर जाती है और जल्दी से अपने घोंसले की तरफ उड़ती है। रानू चिड़िया दूर से ही काली बिल्ली को अपने घोंसले के पास बैठी हुई देख लेती है। छी छी, हट जाओ, दूर हट जाओ। काली बिल्ली, मेरे घोंसले और मेरे अंडे से दूर हट जाओ। मियाऊ। चिड़िया चुप कर जा, ऐसा ना हो कि मैं इस अंडे के साथ साथ तुझे भी खा जाऊं। मियाऊ। मेरा अंडा अभी बहुत छोटा है, प्लीज मेरे अंडे को छोड़ दे। अगर आप कहें तो मैं आपके घर काम कर दूंगी। मैं आपके लिए दाना और फल ले आऊंगी। मेरे अंडे को मत खाना। गोरी कवि का घोंसला रानू चिड़िया से थोड़ी ही दूर था। वो चिड़िया के घोंसले में काली बिल्ली को देख लेती है। ये बेशरम काली बिल्ली चिड़िया के घोंसले तक पहुंच गई। ये जरूर चिड़िया का अंडा खा जाएगी। मुझे चिड़िया की मदद करनी चाहिए। गोरी कवि जल्दी से उड़ती है और रानू चिड़िया के पास जाती है। बिल्ली बिल्ली, क्या तू पागल हो गई है? इस छोटे से अंडे को खाएगी? अभी थोड़ा इंतजार करो। इस छोटे अंडे से एक छोटा सा बच्चा भी निकलेगा जो कल बड़ा हो जाएगा। अंडा छोड़, तू आने वाले बच्चे को खा लेना। रानू चिड़िया चुपचाप गोरी कवि की तरफ देख रही थी। नहीं नहीं गौरी, मैं अपना बच्चा इस काली बिल्ली को नहीं खाने दूंगी। चिड़िया तुम चुप कर जाओ, मुझे काली बिल्ली से बात करने दो। काली कवि, मेरी तरह तू भी बहुत सियानी है। तुम्हारी बात मुझे बहुत पसंद आई है। इस अंडे से तो मेरी भूख नहीं मिटेगी। मैं थोड़े दिन इंतजार कर लेती हूँ और फिर इस अंडे से निकलने वाले बच्चे को खाऊंगी। मियाऊ। हाँ हाँ, तू तो बहुत समझदार है। काली बिल्ली, ऐसे ही करना। मियाऊ। मैं वहाँ नीचे पेड़ के नीचे बैठी हूँ। मैं वहाँ बैठकर इंतजार करूंगी, चाहे मुझे 10 दिन भी वहाँ बैठना पड़े। काली बिल्ली पेड़ से उतर जाती है और साथ वाले बड़े पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाती है। रानू चिड़िया सुख का सांस लेती है। लेकिन गौरी, कल काली बिल्ली मेरे बच्चे को खा जाएगी, फिर मैं क्या करूंगी? रानू चिड़िया, हम इस काली बिल्ली से मुकाबला नहीं कर सकते। ये ताकत में हमसे ज्यादा है। हम ज्ञान से काम लेंगे। बस देखती जाओ मैं इस काली बिल्ली से करती क्या हूँ। गोरी कवि अपने घोंसले में चली जाती। ऐसे ही शाम हो जाती है। मियाऊ। चिड़िया चिड़िया, मेरी बात सुनो, मैं थक गई हूँ। अब मैं अपने घर जा रही हूँ रात सोने के लिए। मैं सुबह सवेरे फिर आऊंगी। मियाऊ। ठीक है काली बिल्ली, आप निश्चिंत होकर जाएं। अभी अंडे से बच्चा नहीं निकलेगा, अभी 2-4 दिन रहते हैं। काली बिल्ली आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई अपने घर की तरफ चली जाती है और रानू चिड़िया अपने तिनकों के घोंसले में लेट जाती है। सारी रात रानू चिड़िया बिल्ली के बारे में ही सोचती रहती है। माँ, मैं जा रही हूँ। मैं पेड़ के नीचे बैठकर रखवाली करूंगी। ऐसा ना हो कि वो चिड़िया अपना अंडा उठाकर कहीं और चली जाए। मियाऊ मियाऊ। नहीं कल्लो, वो चिड़िया कहीं नहीं जाएगी जब तक उसके अंडे से बच्चा नहीं निकलता। चिड़िया उसी जगह रहेगी।
کیونکہ جگہ بدلنے سے انڈا خراب ہو جاتا ہے۔ میاؤں۔ کالی بلی میاؤں میاؤں کرتی ہوئی اسی پیڑ کے نیچے جا کر بیٹھ جاتی ہے اور چڑیا کو آواز دیتی ہے، میاؤں، چڑیا چڑیا میں آ گئی، کیا انڈے سے بچہ نکل آیا؟ نہیں نہیں کالی بلی، میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا، ابھی انڈے سے بچہ نکلنے میں 2-4 دن باقی ہیں، آپ دھیرج رکھیں اور ابھی انتظار کریں۔ گوری کوی چڑیا کے پاس آتی ہے، چڑیا اب دیکھنا یہ کالی بلی ہمارے لیے دانا بھی لائے گی اور میٹھا پھل بھی۔ گوری کوی اڑتی ہے اور بلی کے پاس جاتی ہے۔ بیچاری رانو چڑیا سارا دن دانا ڈھونڈتی رہتی ہے اور اس کا انڈا دھوپ میں پڑا رہتا ہے۔ کالی بلی اگر انڈا خراب ہو گیا تو بچہ تو کہاں سے کھائے گی؟ میاؤں۔ کالی کوی تمہاری بات تو ٹھیک ہے، میں نہیں چاہتی کہ چڑیا کا انڈا خراب ہو جائے۔ اگر تو چڑیا کے انڈے سے نکلنے والا بچہ کھانا چاہتی ہے تو جا جنگل جا، چڑیا کے لیے دانا اور پھل ڈھونڈ کر لا، تاکہ چڑیا گھونسلے میں بیٹھ کر اپنے انڈے کی رکشا کرے، اسے دھوپ سے بچائے۔ واہ رے کالی کوی، تمہاری بات تو ٹھیک ہے، چڑیا کو گھونسلے میں ہی رہنا چاہیے۔ میاؤں۔ چڑیا چڑیا تو گھونسلے سے باہر مت نکلنا، میں تمہارے لیے دانا اور پھل لینے جا رہی ہوں۔ میاؤں۔ کالی بلی میاؤں میاؤں کرتی ہوئی جنگل جاتی ہے۔ ندی کے پاس کچھ چاولوں کے پودے تھے، کالی بلی وہاں سے ایک پودا توڑتی ہے اور پھر میٹھا پھل ڈھونڈنے گھنے جنگل کی طرف چلی جاتی ہے۔ چڑیا ہمت سے کام لو، کالی بلی سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، جب تمہارے انڈے سے بچہ نکلے گا تو ہم کالی بلی کو پاگل بنا کر یہاں سے بھاگ جائیں گی۔ لیکن گوری مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، اگر کچھ گڑبڑ ہو گئی تو کالی بلی میرے بچے کو کھا جائے گی۔ چنتا نہ کرو چڑیا، کچھ بھی نہیں ہوگا، تم یہ سب مجھ پر چھوڑ دو۔ کالی بلی میٹھا پھل اور چاول لے کر چڑیا کے پاس آ جاتی ہے۔ لو چڑیا، دانا بھی کھا لو اور میٹھا پھل بھی، لیکن انڈے کی رکشا اچھی طرح کرنا۔ میاؤں۔ دھنیہ واد کالی بلی، تم نے بہت ٹھیک کیا جو میرے لیے گھونسلے میں ہی میٹھا پھل اور دانا لے آئی۔ اب میں کہیں بھی نہیں جاؤں گی اور تمہارے آنے والے بھوجن کا اچھی طرح خیال رکھوں گی۔ ایسے ہی کچھ دن گزر جاتے ہیں اور پھر ایک دن کالی بلی پیڑ کے نیچے بیٹھی انتظار کر رہی تھی کہ رانو چڑیا کا انڈا پھوٹتا ہے اور اس میں سے ایک چھوٹا سا بچہ نکلتا ہے۔ مما مما، دیکھیں دیکھیں، پیڑ کے نیچے کالی بلی بیٹھی ہے، کالی بلی مجھے کھا جائے گی، مجھے کالی بلی سے بچا لے۔ آہستہ آہستہ بیٹی، آہستہ بولو، کہیں کالی بلی آپ کی آواز نہ سن لے۔ میاؤں۔ چڑیا کے گھونسلے سے چوں چوں کی آواز آ رہی ہے، ایسا لگتا ہے بچہ نکل آیا ہے، میں جا کر دیکھتی ہوں۔ گوری کوی جلدی سے اڑتی ہوئی کالی بلی کے پاس آتی ہے۔ بلی بلی تھوڑا انتظار کرو، ابھی تو بچہ 1 دن کا ہے، اسے تھوڑا بڑا تو ہو لینے دو، میں تو کہتی ہوں اسے چاولوں میں ڈال کر چڑیا چاول بنا کر کھانا۔ کوی مجھ سے اب انتظار نہیں ہو پا رہا، کئی دنوں سے انتظار کر رہی ہوں، بس آج تو میں یہ بچہ کھا جاؤں گی۔ میاؤں۔ ٹھیک ہے، میں نے تو سوچا تھا بچہ تھوڑا بڑا ہو لے، پھر میں تجھے اپنے ہاتھوں سے چڑیا بریانی بنا کر کھلاؤں گی، اپنی ماں کو بھی لے آنا، وہ بھی کھا لے گی۔ چڑیا بریانی کا سن کر کالی بلی پھر سے لالچ میں آ جاتی ہے۔ میاؤں۔ اچھا ٹھیک ہے، میں 2 دن اور انتظار کر لیتی ہوں، لیکن آج میں گھر نہیں جاؤں گی، میں اسی پیڑ کے نیچے سو جاؤں گی، ایسا نہ ہو کہ چھوٹی چڑیا اپنے بچے کو لے کر کہیں بھاگ جائے۔ میاؤں۔ ہاں یہ بات ٹھیک ہے، تم یہاں بیٹھ کر ہی انتظار کرو۔ آدھی رات ہو جاتی ہے، کالی بلی گہری نیند سو گئی تھی، رانو چڑیا گوری کوی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ گوری کوی جلدی سے اڑتی ہے اور رانو چڑیا کے پاس آتی ہے۔ چڑیا چڑیا، کالی بلی سو گئی، چلو اپنے بچے کو اٹھاؤ اور یہاں سے بھاگ جاؤ۔ چڑیا تم ساگر والے جنگل چلی جاؤ، وہ جنگل سرکشت ہے۔ گوری تمہارا بہت بڑا احسان ہے مجھ پر، آج میرا بچہ زندہ ہے تو صرف تمہاری وجہ سے،
اگر تم نہ ہوتی تو وہ کالی بلی میرا بچہ آنے سے پہلے ہی میرے انڈے کو کھا گئی ہوتی۔ چڑیا اب جلدی سے جاؤ، میں کل صبح ملوں گی، کل میں بھی اپنا گھونسلہ لے کر ساگر والے جنگل پہنچ جاؤں گی۔ پھر رانو چڑیا اپنی چھوٹی سی بیٹی کو اٹھا کر وہاں سے بھاگ جاتی۔ صبح ہو جاتی ہے، سورج کی کرنیں جیسے ہی کالی بلی پر پڑتی ہیں، کالی بلی اٹھ جاتی ہے۔ میاؤ، آج تو گھونسلے سے کوئی آواز بھی نہیں آ رہی، میں جا کر دیکھتی ہوں۔ کالی بلی جیسے ہی گھونسلے کے پاس آتی ہے تو گھونسلہ خالی تھا، نہ گھونسلے میں انڈا تھا، نہ چڑیا اور نہ ہی چڑیا کا بچہ، صرف انڈے کا چھلکا پڑا تھا۔ ہائے میں مر گئی، یہ کیا ہوا؟ چڑیا بھاگ گئی۔ دھوکا! مجھے کالی کزی اور چڑیا نے مل کر دھوکا دیا۔ کتنے دن میں نے انتظار کیا، بڑے بڑے سپنے سجائے، لیکن سب ختم ہو گیا۔ میاؤ! ایسے کہتے ہوئے کالی بلی انڈے کے چھلکے کو پیر مارتی ہے اور میاؤ میاؤ کرتی ہوئی اپنے گھر کی طرف بھاگ جاتی ہے۔ پیارے دوستو، رانو چڑیا اور گوری کوی نے گیان سے کام لیا اور مشکل کا مقابلہ کیا۔ مشکل وقت میں گھبرانے کی بجائے ہمیشہ گیان سے کام لینا چاہیے۔